السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور لبوں پر بڑی مغرور سی مسکراہٹ۔ اب تک اس نے جو چاہا تھا وہ سب اس نے حاصل کیا تھا، تو غرور کیسے نہ ہوتا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے شاہ نواز خان کا نمبر ملایا۔ پہنچ گئی اسلان میر کی ایکس وائف اپنے ٹھکانے پر۔ ادھر سے کال پک اپ کرتے ہی شاہ نواز خان نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا، ہاں پہنچ گئی، اور اسی شان سے پہنچ گئی جس شان سے ہم نے چاہا تھا۔ یہ اسلان میر تو میری سوچ سے بھی زیادہ غیرت مند کہہ لو یا بیوقوف کہہ لو، دونوں ہی نکلا۔ عورت بیڈ پہ آرام سے لیٹتی ہوئی مکروہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ زیادہ غیرت مند بننے والا مردوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ہاتھوں سے یوں ہی بیوقوف بنتے رہتے ہیں، بجائے اسے گھر میں رکھنے کے اسے مار ڈالنا چاہیے تھا، مگر دیکھو کیسے پھر سے اپنے گھر ہی لے گیا۔ شاہ نواز خان حقارت سے بولتے ہوئے اسلان میر کے بیوقوف بن جانے پر کہہ بھی لگا رہے تھے، وہ کیا مارے گا، تم نے کوئی کسر چھوڑی کیا مارنے میں؟ اتنی بری طرح سے کیوں مروایا اور اس کے ساتھ کیا کروایا تم نے؟ عورت کو شاہ نواز خان کی کمینگی پر بہت غصہ آیا تھا، اس لیے اپنے غصے کو ظاہر بھی کر دیا۔ اسے کون سا فرق پڑ گیا، خود بڑی پیاسی تھی، میں نے سوچا اس کے ساتھ ساتھ اپنے آدمیوں کا بھی بھلا کر دوں۔ شاہ نواز خان نے لاپرواہی سے کہہ کر جتا دیا کہ ان کے غصے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تمہارے آدمیوں کی بھوک کسی بھی 2 ٹکے کی عورت سے مٹ جاتی، وہ کوئی بھی گیری پڑی تو نہیں تھی۔ عورت کو اور بھی غصہ آیا، جیسے فون پر ہی ان پر غرائی۔ تجھے کیوں اتنے مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ شاہ نواز خان نے جیسے اسے اور بھڑکایا۔ شاہ نواز خان، مت بھولو اس سے میرا کیا رشتہ ہے۔ اس نے بس دانت پیسے۔ معلوم ہے، میں اب تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا، یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بھی اسی عورت کے انداز میں بول کر بے چینی سے عروشہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تمہاری بیٹی اپنے غیرت مند شوہر کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں آرام کر رہی ہے۔ اب اس عورت کو موقع ملا تھا شاہ نواز خان کو جلانے کا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ہلاتے ہوئے اس نے انہیں تپایا۔ ادھر وہ سچ میں تپ گئے۔ ایک لمحے کو موبائل پر خاموشی چھا گئی۔ کیوں، کیا ہوا شاہ؟ بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے تم؟ وہ آرام کر رہی ہے اپنے بیڈ روم میں اپنے شوہر اسلان میر کے ساتھ، ہو سکتا ہے ان کے دونوں کے بیچ۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ عورت بڑے گھٹیا انداز میں آگے بولتی کہ شاہ نواز خان نے غصے سے چیخ کر کال ہی کٹ کر دی۔ میں جانتی ہوں شاہ نواز خان، تیری کمزوری کیا ہے اور تیری بیٹی کی کمزوری کون ہے۔ بس صحیح وقت کا انتظار ہے، پھر تجھے اور تیری بیٹی کو کیسے اپنی گرفت میں کرنا ہے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ عورت مکاری سے مسکرا کر سوچتے ہوئے اپنے سر کو جھٹک کر موبائل ایک طرف رکھتی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بادل بڑی زور سے گرجے تو اسلان نے چونک کر آسمان کی طرف دیکھا۔ کئی دنوں سے بادل اسی طرح سے آتے اور بنا برسے گرج چمک کر چلے جاتے۔ اب بھی جانے کب آسمانوں نے کالے کالے بادلوں کی چادر اوڑھ لی تھی اور اب شاید برسنے کے لیے تیار تھے۔ اسلان نے مسکرا کر اپنے سینے سے لگے عروشہ کے سر کو دیکھا۔ جانے کتنی دیر ہو چکی تھی وہ ایسے اسے سینے سے میں جکڑے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید سو گئی تھی کیونکہ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بنیان کو مٹھی میں جکڑے وہ اس سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کی سانسوں کی آواز اسلان صاف سن رہا تھا۔ اسلان نے ذرا سا گردن ٹیڑھی کر کے جھک کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ اسی وقت عروشہ نے آنکھیں کھول کر خود کو دیکھتے اسلان کو دیکھا تھا۔ میں سمجھا تم سو گئی ہو۔ اسلان کو سچ میں تعجب ہوا تھا، اس کے جاگے رہنے پر اتنی دیر سے اسے ایسے لیے بیٹھا رہا تھا کہ وہ شاید سو رہی ہے۔ عروشہ نفی میں سر ہلا کر اس کے سینے سے الگ ہونے لگی کہ اس نے پھر سے اسے سینے سے لگا لیا۔ سونے کا پوچھا تھا، الگ ہونے کے لیے تو نہیں کہا۔ چپ چاپ جیسے ابھی تک پڑی تھی ویسے ہی پڑی رہو۔ اسے زبردستی اپنے بازوؤں میں دوبارہ بھینچ کر وہ اب مسرور سا ہو رہا تھا۔ اسلان، بہت دیر ہو گئی، اب چلیں، نیچے چلتے ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ عروشہ نے اسے احساس دلانا چاہا کہ کافی رات ہو گئی ہے اور نیچے سب ان کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، اب سب بھول کر وہیں عروشہ تھی، لڑتی جھگڑتی معصوم حرکت کرنے والی۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، میں کہہ کر آیا تھا، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے تو تم مطمئن رہو، اب کوئی ہمیں چھیڑنے بیڈ روم تک نہیں آئے گا۔ اس کے سر کو زبردستی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے وہ سرشاری سے بولا۔ رات کی تنہائی، اس کا محبوب اس کے پاس، اسلان کو سب بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ دل یہی کہہ رہا تھا وہ ایسی اسے اپنی آغوش میں بھرے بیٹھا رہے۔ ہم بیڈ روم میں کہاں ہیں؟ ہم ٹیرس پر تو ہیں اسلان۔ وہ حیران سی چہرہ اونچا کر کے اسلان کے مسرور چہرے کو دیکھ کر بولی تھی، ہم یہاں ہیں، یہ صرف ہمیں معلوم ہے، باقی سب کے لیے ہم بیڈ روم میں، ایسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اسلان نے بتا کر خود کو دیکھتی عروشہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا۔ عروشہ کو سب یاد آ گیا، کیسے وہ آنیہ کو دیکھ کر پاگل سی ہو کر یہاں آ کر چھپ گئی تھی، کیسے اسلان آیا اور اس کی باتیں جس نے اسے پرسکون کر دیا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ اسلان اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھ سے بات بھی مت کرے، اسی لیے اتنے دن سے مصروف تھے، مجھے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی اور آپ میری اجازت کے بغیر اسے میرے گھر میں لے آئے۔ اسلان کے ساری بات چھپا کر رکھنے پر اب وہ ناراض تھی۔ اتنے دن سے وہ اس عورت کی وجہ سے مصروف تھا اور اسے بنا اطلاع دیے وہ اسے اس کے گھر تک لے آیا۔ عروشہ کی اب خالص بیویوں والی حس بیدار ہو چکی تھی اور وہ جارحیت سے اسلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے کر تیزی سے اس سے الگ ہو کر اٹھ چکی تھی۔
اسلان نے منہ بنا کر ناراض بیوی کو جاتے دیکھا تھا. خود سے بے پناہ محبت کرنے والی, اس پر پورا یقین رکھنے والی لڑکی کو تو وہ اپنی محبت کے احساس سے اسے حفاظت دے کر منا سکتا تھا, آرام سے قریب کر سکتا تھا, مگر اس نے ایک بیوی کو بے خبر رکھا تھا جس کی سطح وہ اسے خود سے دور کر کے دے کر جا رہی تھی. بیویوں والے انداز والی ناراضگی میں آ چکی عروشہ کو کیسے منائے؟ اسلان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خالصانہ بیوی والے موڈ میں آ چکی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا. پھر اسلان تعصب سے ساری لاتے ہوئے وہ پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا. ہولے ہولے چلتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف جانے والے ڈور کھولنے کی کوشش کرتی عروشہ کے سر پر پہنچ گیا. موبائل پر زبردست رنگ بجنا شروع ہو گئی تھی تو سنگل بیڈ پر سوئے ہوئے وجود نے کمفرٹر سے اپنا سر باہر نکالا تھا اور مندی مندی آنکھوں سے گھڑی دیکھی. آدھی رات گزر چکی تھی. اس وقت کس کمبخت کو اس کی یاد آ گئی تھی؟ اس وقت کس کی کال ہے؟ نیند اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ کال کرنے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا. لیٹے لیٹے اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا, مگر ہاتھ مار مار کر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل ہاتھ نہیں لگا اور وہ بج بج کر خاموش بھی ہو گیا. لیٹے لیٹے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھانا چاہا, مگر ہاتھ مار مار کر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی موبائل ہاتھ نہیں لگا اور وہ بج بج کر خاموش بھی ہو گیا. تو اس نے چین کی سانس لے کر دوبارہ کمفرٹر اپنے سر پر تان لیا. بس 2-4 سیکنڈ موبائل پھر سے چنگھاڑتے ہوئے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر چکا تھا. وہ اس پر کمفرٹر پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائڈ لیمپ چلا کر سائڈ ٹیبل کے کونے میں اٹکا موبائل اٹھا کر اسے خاموشی کرنے والا تھا کہ اسکرین پر اسلان بھائی کالنگ دے کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی. ہیلو اسلان بھائی, کیا بات ہے آپ اس وقت؟ وہ بے چینی سے موبائل کان سے لگا کر گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا. تم دونوں بھائی بہنوں کو سارے گدھے بیچ کر سونے کی عادت ہے کیا؟ ادھر سے اتنا جلا بھونا جواب سن کر ہاشم نے موبائل کان سے ہٹا کر سامنے کر کے دیکھا. یہ اسلان میر ہے یا کوئی اور؟ چھوٹتے ہی ایسا سوال. پھر سے سو گئے کیا؟ ادھر سے کوئی جواب نہ پا کر پھر سے جھنجھلا کر پوچھا گیا. نہیں تو اسلان بھائی, بات کیا ہے؟ آشو تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم کنفیوز تھا اور گھبرایا بھی. آخر کیا بات ہے کہ اسلان بھائی اتنی رات میں ایسے جلے بھنے سے موڈ میں؟ کہیں اس کی پیاری بہن نے کوئی بیوقوفی تو نہیں کرتی؟ تمہاری آشو کی خیریت خود پوچھ لینا, مجھے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالنا. ادھر سے بڑی سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا گیا تو ہاشم نے گہری سانس بھری. دیو اور پری کا خود کا مسئلہ ہے تو مجھے کیوں جگایا گیا؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ چمائی لیتے ہوئے اس نے پوچھا. لالا کہا کرو تم بھی. اف, ہاشم کو پکا یقین ہو گیا اسلان میر ضرور کچھ کھسک گئے ہیں. بجائے بات بتانے کے پہلے ویسا مذاق, اب نیا حکم. اسلان بھائی آپ ٹھیک تو ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مجھے کیا ہونا ہے, اور تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ لالا کہا کرو مجھے ہانیہ کی طرح. ہاشم کا دل کیا موبائل اٹھا کر اپنے سر پر دے مارے. ان پر تو مار نہیں سکتا تھا, ایک تو اس کی نیند میں خلل ڈالا, اوپر سے ایسا آرڈر. یہ لالا کے ہلوانے کا شوق صبح بھی پورا کیا جا سکتا تھا. تمہیں بھی اپنی بہن کی طرح خود سے گفتگو کرنے کی عادت ہے. سامنے والا کچھ بھی بولے یا کہے, تم دونوں بھائی بہن دل ہی دل میں سوال جواب کرنے لگتے ہو. ادھر سے تپا جلا اتنا اچھا جواب سن کر ہاشم کھسیانا سا ہو گیا. آپ بولیں کیا بات ہے؟ آپ نے اتنی رات میں کیوں کال کی؟ اس بار بڑے تحمل سے ہاشم نے بڑے ادب سے بہنوئی صاحب سے پوچھا. اتنی رات تو نہیں ہوئی کہ تم گھبرا ہی گئے؟ ہم نے تو کسی جوان لڑکی کو اتنی جلدی سوتے نہیں دیکھا. وہ آج شاید ہاشم کو پوری طرح سے زج کرنے کے موڈ میں تھا. لالا آپ صبح بات کر لیجیے گا مجھ سے. وہ دانت پر دانت جما کر پوری خفکی سے بولا تو ادھر سے اسلان نے کہکہا لگایا تھا. ان کے کہکہے پر ہاشم نے بس دانت ہی کچکچائے. عروشہ صحیح کہتی ہیں, خون جلانے میں اسلان میر کا جواب نہیں. اب آئے نا تم لائن پر, سب خیریت ہے, بس تم سے ایک کام ہے. وہ ہنستے ہوئے نارمل ہوئے تو ہاشم نے شکر کیا تھا. آپ حکم کریں, اس نے ادب سے کہا. ایسا کرو تیار ہو جاؤ, فیضان تمہیں لینے پہنچتا ہی ہوگا, اس کے ساتھ یہاں آ جانا. ہاں البتہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا, اور راستے میں جو بھی تمہاری بہن کو کھانے میں پسند ہے وہ بھی پیک کروا لینا. اور سنو, اندر آ کر شور مت بچانا, بس سیدھے ٹیرس کی طرف آنا, میں وہیں ہوں. ٹھیک, جلدی کرو, میں منتظر ہوں. وہ اجلت سے سب سمجھاتا ہوا فون کاٹ چکا تھا. ہاشم بیوقوفوں کی طرح سب سنتا موبائل کو گھور رہا تھا. یہ اسلان بھائی کو ہوا کیا ہے آخر؟ اس طرح رات میں کون کسی کو بلاتا ہے؟ اور یہ عروشہ کو کھانے پینے کا پھر سے کوئی دورہ پڑ گیا؟ نیند کو خیر آباد کہہ کر وہ سر جھٹک کر پیروں پر سے کمفرٹر پھینک کر اٹھ چکا تھا. اس کے حکم کے مطابق وہ جلدی جلدی تیار ہونے لگا, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ان کا وفادار فیضان آنے والا تھا, جو اسلان بھائی سے بھی زیادہ خطرناک لگتا تھا اسے. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.